عمران خان کو رہا کرو. فائز عیسیٰ کو کہتے ہیں کبھی کسی صحافی کے کپڑے نہیں نکلے تھے جناب علی, کسی پارلیمنٹیرین کے کپڑے نہیں نکلے تھے, کسی وکیل کے کپڑے نہیں نکلے تھے. پی ٹی آئی نام ہے عمران خان کا, ایک ہی آدمی ہے. اعظم سواتی عمران خان کے ووٹ سے نواز شریف کو NA-15 کے اندر شکست دیتا ہے. اعظم سواتی صاحب, آڈیو لیکس اور کیمرے والا سسٹم تو بہت آگے تک جا چکا تھا. جب عدالت کے جج پارلیمنٹرین اور ملک کے نامور میڈیا کے اینکر جو ہے ان پہ تکالیف, ان پہ سختیاں, ان کی ویڈیو جو ہے بن جائے تو جمہوری اقدار نہیں قائم رہ سکتا. اس لیے یہ مجاہد کھڑے ہیں سب اس وقت, اور قاضی فائز عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ تم اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کی کرسی پہ بیٹھے ہو. خدا کا واسطہ ہے, ملک کا ہر فرد چیخ چیخ کر پکار کر تمہارے دروازے کے اوپر جو ہے دستک دے رہا ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو. اور جو کچھ ہونے والا ہے جیلی 2/3 میجارٹی سے, آئین کے پرخچے اڑا دیے گئے ہیں, ان کو بوٹوں کے تلے جو ہے روندا گیا ہے. مجھے خان صاحب کی طرف سے ہدایت ہے کہ میں نرم زبان استعمال کروں, اس لیے 8 ماہ پہلے کی زبان میں استعمال نہیں کر رہا. لیکن خدا را جو فیصلہ ساز ہیں وہ سوچیں کہ یہ ان کا ملک ہے, ان کی عزت, ان کی توقیر اس ملک سے وابستہ ہے. اور جس ملک کے اندر عدالت کا نظام کمپرومائز ہو جائے وہ ملک نہیں چل سکتا. سواتی صاحب یہ بتائیں, جس صحافی کا آپ نے نام لیا کہ وہ جان پڑا ہے, تب بھی کچھ نہیں ہوا تھا, آج آپ لوگوں کو وہ بڑے اچھے لگ رہے, کہیں پی ٹی آئی کا بیانیہ حکومت میں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کے بعد چینج تو نہیں ہو جائے گا؟ آٹے میں نمک کے برابر ہے جو کچھ اس وقت صحافیوں کے ساتھ ہوا تھا, بالکل ہوا تھا. اس وقت یہ مذمت کی تھی اور آج بھی مذمت کرتے ہیں. لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے, کبھی کسی صحافی کے کپڑے نہیں نکلے تھے جناب علی, کسی پارلیمنٹیرین کے کپڑے نہیں نکلے تھے, کسی وکیل کے کپڑے نہیں نکلے تھے. آج آپ کا ملک جس طرف چل پڑا ہے اس کو سنبھالنے کی کوشش کرے, اور میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے, ہم نے تاریخ کے اوراق سے سبق سیکھنا ہے. اسی طریقے سے جو ہے غلطیوں نے, اب غلطیاں نہیں ہیں, اب ملک کو عدالت تقریباً ملک کے ختم ہو چکے ہیں. جب ملک کی عدالت عظمیٰ کمپرومائز ہو جائے, اس کے فیصلے کمپرومائز ہو جائیں, تو پھر کوئی چیز بچ نہیں تھی. اس لیے آج وکلا پاکستان کے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ باہر آئیں گے. پی ٹی آئی میں اختلافات کا کہا جا رہا ہے, تو یہ اختلافات ہے یعنی کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ سر جی, میں تو پی ٹی آئی کا ایک کارکن ہوں, کیا اختلافات ہیں. خدا کے فضل سے پی ٹی آئی نام ہے عمران خان کا, ایک ہی آدمی ہے, ایک ہی آدمی ہے جس کی آواز اتنی بلند ہے, محبت لوگوں کے دلوں میں اس طرح اجاگر ہے. اعظم سواتی عمران خان کے ووٹ سے نواز شریف کو NA-15 کے اندر شکست دیتا ہے. اس لیے پی ٹی آئی انشاءاللہ تعالیٰ متحد ہے. اعظم سواتی صاحب, جو شہر یار افریدی صاحب نے بیان دیا ہے کہ DGIS آرمی چیف, سر وہ شہر یار افریدی صاحب سے پوچھیں, میں چھوٹا جیسا کارکن ہوں, وہ MNA ہے, اور میں آج کچھ بھی نہیں ہوں. خدا کا فضل. اعظم سواتی صاحب, آپ پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی سینئر رہنما ہیں, مشکل وقت میں ڈٹے رہے, تو اب جب وہ لوگ جو کہ پارٹی کو چھوڑ گئے تھے اب واپس آنا چاہ رہے ہیں, لینا چاہیے ان کو پارٹی میں واپس, کیا آپ اس حوالے سے؟ جب ظاہر ہے کہ پارٹی کا تنظیمی معاملات عمران خان انشاءاللہ بتائے گا. اللہ کرے میری ذاتی رائے کیا اس حوالے سے؟ اللہ کرے کہ میری جلد اس سے ملاقات ہو جائے. ظاہر ہے کہ خان صاحب جو ہے ہدایات دیں گے, میں بہت چھوٹا جیسا آدمی. ذاتی رائے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سر میری ذاتی رائے عمران خان کو رہا کرو. مہربانی, بڑی مہربانی.